بغیر اجازت دعوتوں میں جانا ناجائز اور گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو بغیر اجازت دعوتوں میں پہنچے ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ سامنے والے نے ارینجمنٹ کیا 250 آدمیوں کا، یعنی افراد کا، اور اگر ہر آدمی ایک ایک آدمی کو ساتھ لے کر کے جائے، یا 100 آدمی اپنے ساتھ 100 کو لے کے جائیں، آپ بتائیے کھانا کیسے پورا ہوگا؟ ان کی کرسیاں کیسے، ان کی نشستیں کیسے پوری ہوں گی؟ تو یاد رکھیے گا، بغیر اجازت دعوتوں میں جانا یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے۔ ایک آدمی کی دعوت ہے، ایک ہی جائے، بچہ بھی نہ جائے، کوشش کرے کہ جتنوں کی دعوت ہے اتنے ہی جائے۔ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کون عظمت و شان والا؟ لیکن امام طبرانی حدیث پاک نقل کر، امام ترمذی نے ترمذی شریف میں بھی اس حدیث کو نقل کی، سبل الہدی والرشاد 9ویں جلد پیج نمبر 60 پر صاحب سبل الہدی والرشاد نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ ایک انصاری نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی اور 5 افراد کا کھانا بنایا۔ ایک انصاری نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی، 5 افراد کا کھانا بنوایا۔ نبی پاک علیہ السلام جب ان چاروں کے ہمراہ دعوت میں تشریف لے جانے لگے، ایک شخص راستے میں سے حضور علیہ السلام کے پیچھے چلا آیا۔ حضور علیہ السلام نے اس شخص کے لیے خاص طور پر انصاری صحابی سے اجازت لی، اور جب ان صحابی رسول نے اجازت دی تو نبی پاک علیہ السلام نے اس شخص کو دعوت میں آنے کا حکم دیا۔ اب بتائیے، حضور علیہ السلام اگر لے کر چلے جاتے، انصاری صحابی کبھی ناراض نہ ہوتے کہ اللہ کے محبوب لائے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن دیکھیے، یہ ہماری تعلیم کے لیے کہ آپ علیہ السلام نے اجازت لی اور پھر جو ہے وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ بغیر اجازت دعوتوں میں جانا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل دینیہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔